خان صاحب اپنی بیٹنگ بھی مکمل کر چکے، بالنگ بھی مکمل کر چکے، اب وہ فیلڈنگ کر رہے ہیں۔ کیا وہ اپوننٹ کا رن ریٹ ٹھیک ہونے دیں گے؟ بالکل نہیں۔ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے آصف علی زرداری اپنے بیٹے کو لے کے میدان میں آئے ہیں، مریم نواز شریف بھی میدان میں ہیں، نواز شریف صاحب بھی میدان میں ہیں پرائم منسٹر کے امیدوار۔ پانچوں میں کون بنے گا پرائم منسٹر کی بات کروں گا۔ شیخ صاحب آپ سے تو بہت گلہ ہے، اس لیے کہ جھوٹے آدمی ہیں۔ شیخ صاحب ایک عرصے تک میرے رابطے میں رہے۔ ہماری جو ملک کا یہ پورا ایک چکر ہے وہ سارا اسی کے گرد پھنسا ہوا ہے کہ کیا الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، 2023 الیکشنز کا سال ہے یا نہیں۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ میرا اپنا ذرا تھوڑا سا سلسلہ ہٹ کے ہوتا ہے، میں اپنا بیانیہ ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ جی سر۔ جس طرح مستقبل شناسی کے علوم و فنون کے لوگ جی جی جیسے ہی چینل چینج ہوا تو ان کی رائے تبدیل ہو گئی، بالکل۔ میرا سلسلہ وہ نہیں۔ 2018 سے جو میرا بیانیہ آیا کہ عمران خان اس طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے 5 روزہ ٹیسٹ میچ، ٹھیک ہے۔ اب وہ ابھی 5 روزہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک تھوڑا سا میں اسی میں سے ایک چیز پوچھنا یہ چاہوں گا اپنے ناظرین کی کلیئرٹی کے لیے، علم نجوم اور پامس میں فرق ہے؟ علم نجوم بنیادی طور پر ایک لفظ ہے جسے کہا جا سکتا ہے کہ گمراہی کی آخری انتہا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اس کا بنیادی طور پر جو اسٹرونامسٹ کا چارٹ ہے نا، اسٹرالوجر اس کو فالو کرتا ہے۔ اسٹرالوجر کی اپنی کوئی ذاتی تھیوری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ من گھڑت تھیوری ہے۔ کسی بھی اسٹرالوجر سے آپ ملیں، اسے کہیے گا یہ ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ بتاؤ، یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے یا بندر ہے۔ اگر اسے یہی علم نہیں کہ یہ کیا ہے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کی قسمت کا حال بتا رہا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں دشناسی پر۔ یہ باقاعدہ ہاتھ کی لکیروں کا ایک علم ہے، اس کے خد و خال ہیں، جس طرح سے باقاعدہ ہر چیز کے بارے میں ایک سائنٹیفک قسم کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹر بنائے گئے، یہ ریورس انجینئرنگ، آئی مین کہ آپ بحیثیت مہر نواز بولتے کس طرح سے ہیں، پھر ہاتھ پر دیکھا کہ آپ کی برین لائن اور ڈائلاگ ڈلیوری کہاں سے یہاں سے چیک کرنی ہے، کس طرح کی ہے، اور جب اس کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کہ آپ ابھی بولے نہیں، اور آپ کا ہاتھ دیکھا تو آپ کی ڈائلاگ ڈلیوری کیسی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اس کے قانون کو مکمل کیا، جس میں 32 راجائیوں، 101 غیر معمولی علامات، اور پھر اس کے بعد 7 کیٹیگریز آف ہینڈ متعارف کروائی ہیں۔ واللہ بالصواب۔ کیا یہ کوئی میرے جیسا بندہ بھی سیکھ سکتا ہے؟ بڑی آسانی پیدا کر دی ہے۔ پہلے ہاتھ کی لکیروں کا علم مختصر تھا اور جواب بھی تھوڑے سے ملتے تھے، اب اس کو ذرا ان ڈیٹیل کر دیا ہے، لیکن آپ کو صرف ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں سے ہٹ کر میں نے سارے کا سارا کام کیا ہے علامات پہ۔ ٹھیک ہے۔ تو جب آپ علامات کو ٹریس آؤٹ کر لیتے ہیں اور ہاتھ کی ساخت کو ٹریس آؤٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو آپ اپنا بیان جاری کرتے ہیں شرمندگی نہیں ہوگی۔ واللہ بالصواب۔ تو کیا مریم نواز کے ہاتھ میں وزیر اعظم کی لکیر ہے؟ خان صاحب اپنی بیٹنگ بھی مکمل کر چکے، بالنگ بھی مکمل کر چکے، اب وہ فیلڈنگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ کیجئے گا کہ کیا وہ اپوننٹ کا رن ریٹ ٹھیک ہونے دیں گے؟ بالکل نہیں۔ اب 5 روزہ ابھی چل رہا ہے، یہ میرا پہلا بیانیہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا بیانیہ جب بنے گا تو اس میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے آصف علی زرداری اپنے بیٹے کو لے کے میدان میں آئے ہیں، مریم نواز شریف بھی میدان میں ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب بھی میدان میں ہیں پرائم منسٹر کے امیدوار، اور پھر عمران خان صاحب بھی ہیں۔ جب یہ 5 روزہ مکمل ہوگا تو پھر میں پریڈکشن کروں گا کون بنے گا پرائم منسٹر۔ واللہ بالصواب۔
بلاول بھٹو وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ جی میں نے آپ نے پورا جملہ سنا نہیں ہے، میں نے سن کنسنٹریشن لیا ہے، آپ کے میں سوال یہ پہ ہے۔ کہنا پوچھنا یہ کہ پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں میں بھی وہ شاید سنیں تو ان کو کچھ حوصلہ ہو جائے کہ شاید بن سکتے حوصلے نہیں دیتے، پیش گوئی کرتے ہیں۔ پیش گوئی ایک زمانہ تھا الہامی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد جب اس کو سائنس کا درجہ ملا تو یہ 2+2 4 ہے۔ پیش گوئی تو کچھ سیاستدان بھی کرتے ہیں، شیخ رشید بھی پیش گوئی کرتا ہے، پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما منظور وسان جیسے وہ بھی پیش گوئی کرتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ سے تو بہت گلہ ہے اس لیے کہ جھوٹے آدمی ہیں۔ شیخ صاحب ایک عرصے تک میرے رابطے میں رہے، پھر ان کے اور میرے درمیان یہ طے پایا کہ جب سیاست کے حوالے سے بات کی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ یہ صادق ملک سے پوچھو۔ 2 بار انہوں نے کیا، اور 2 شو کرنے کے بعد پھر تیسرے شو میں ان کے اپنے اندر کا نجومی جب باہر نکلا ہے تو اب ان کی پیش گوئیوں کا معیار بھی دیکھ لیں۔ آپ یہ کہ انکشاف کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ شیخ رشید جو سیاسی پیش گوئی کیا کرتے تھے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، وہ آپ سے پوچھتے تھے اس کے بعد پیش گوئی کر دی؟ ایسی بات نہیں میں نے کہی، میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ہمیشہ میرے رابطے میں رہے۔ ٹھیک ہے۔ رابطے میں رہنے کے بعد جب کبھی بھی کسی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، آپ ریگولر رابطے میں رہتے ہیں، تو پھر خاص سٹیج پر جا کر انہیں کہا گیا کہ اب آپ خود نہیں کہیں گے، جو میرے سے پوچھ رہے ہیں جب اینکر آپ سے پوچھے تو اسے کہیے گا کہ یہ صادق ملک سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے 2 شو میں کہا، پھر اس کے بعد تیسرے شو میں وہ ڈرا کر گئے اور ان کے اندر کا سیاسی نجومی باہر آیا، جس کے رزلٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، کیا بلاول آپ کا نہیں بن سکتا وزیر اعظم؟ میرا خیال ہے کہ بلاول سے خاص قسم کی آپ کی عداوت ہے۔ میری تو کوئی عداوت نہیں، میں تو میرے لیے تو تمام پلیگ کا لیڈر ایک جیسے ہی ہے۔ اس طرح سے ہے، میں نے گزارش یہ پیش کی ہے کہ میں اگلا جب اپنا بیانیہ بناؤں گا تو یہ 4 لوگ فیلڈ میں ہیں، 5ویں امیدوار میاں شہباز شریف بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان 5 میں کون بنے گا پرائم منسٹر کی بات کروں گا، اور آپ سے وعدہ رہا کہ کسی بڑے چینل پہ پیش گوئیاں کرنے کے بعد آپ کے چینل پہ بھی اسی طرح سے گزارشات پیش کروں گا جس طرح سے میں اب کر رہا ہوں۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز اسی طرح ساتھ رہیں گے یا علیحدہ علیحدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ ان کی اپنی سیاست ہے، ان کی اپنی سیاست ہے۔ یہ جلد علیحدہ علیحدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ پہلے کون سے اکٹھے ہیں؟ لیکن کبھی ایک تھے، پھر جدا ہوئے، پھر ایک ہو گئے، ہوتا رہتا ہے۔ کبھی شکار کرنے کے لیے سیاستدان اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کا نام ہے سیاسی اتحاد۔ یعنی کہ آپ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جو بات ہے اس کو اوپر تھوڑی سی مور ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ان کے کچھ سیاسی آپس میں ہیں معاملات، جس وجہ سے یہ اکٹھے ہوتے ہیں دوسرے کے مخالفت کی؟ میں نہیں مانتا، اس لیے کہ سیاسی اتحاد تو اس سے پہلے بھی بنتے تھے، بات کھری کرتا ہوں۔ لیکن اتنے مخالف، ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے، تو اسی طرح سے پہلے بھی سیاسی اتحاد بنتے تھے، جب 9 ستارے بنے تھے تو سارے ہی ایک طرف تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو سیاسی اتحاد اسی طرح سے بنتے ہیں، آج کوئی نیا یہ سیاسی اتحاد نہیں بنا۔ کیا اسی سال میں الیکشن ہوں گے؟ میں نے کہا نا کہ یہ ابھی تو پہلا میرا بیانیہ چل رہا ہے، اس سے اگلے بیانیے میں 5 پرائم منسٹر جو ہیں یہ امیدوار ہے، تو آپ سے یہ وعدہ رہا کہ کسی بڑے چینل پر پیش گوئی کے ساتھ ہی آپ کے چینل پر بھی پیش گوئی کروں گا، کون بنے گا پرائم منسٹر۔ کیا پاکستان ڈیفالٹ ہوگا؟ اللہ نہ کرے، IMF قرضہ دے نہ دے کیا فرق پڑتا ہے، پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہونے جا آپ رہا۔ کی پیشین گوئی کیا کہتی ہے؟ نہیں ہونے جا رہا بھائی، پاکستان میں 74 سال سے اس کو اوپر والی رجیم کھائے جا رہی ہے، کھا کھا کے کھوکھلا کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، پھر کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا؟ جیل برو تحریک ناکام ہوئی؟ پکی ناکام ہوئی، اور اس کے پیچھے عمران خان صاحب کا انتہائی وہ ناقص بیانیہ تھا جو انہوں نے شہباز گل اور پھر اس کے بعد اعظم سوادی کو نام لے کر جوڑ کر بنایا۔ PTI کا ورکر جیل بھرو تحریک میں ناکام نہیں ہوا، عمران خان کا وہ بیانیہ پٹا ہے، اور اس بیانیے کے پٹنے کی وجہ سے ان کی لیڈرشپ میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ جیل بھرو تحریک کو کامیاب کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ PTI کا ورکر اپنی جگہ پر موجود تھا، ہے، اور لگتا ہے رہے گا، واللہ عالم بالصواب۔ آپ کیا آنے والے وقت میں دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان بھی کسی اسی طرح اتحاد میں شامل ہو جائے گا؟
دیکھیں نا، میں نے کہا کہ اگلے بیانیے میں ساری باتیں کریں گے. 5 پرائم منسٹر ہیں جس میں سے ایک عمران خان بھی میدان میں ہیں. وہ میدان میں تو ہیں کیا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں آنے والے وقت میں بلاول اور عمران اکٹھے بابا آنے والے وقت کے بارے میں ہی باتیں کر رہا ہوں. بلاول اور عمران کہاں کی باتیں کر رہے ہیں اکٹھے ہونے کی؟ پچھلے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زرداری اور عمران دونوں کبھی فون کال پہ رابطے بھی رہے ہیں. میں بحیثیت ٹی وی اینکر بھی 8 سال کام کر چکا. پہلی میری سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 5 پرائم منسٹر امیدوار ہیں، جس میں عمران خان بھی پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں اور بلاول بھی پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں. تو 2 پرائم منسٹر کے امیدوار کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. واللہ عالم بالصواب. مولانا فضل الرحمان عمران خان کے ساتھ مل وہ سب کے ساتھ مل جائیں گے. جو پرائم منسٹر بننے والا ہوگا اس کے ساتھ عمران خان مل جائیں گے. نہیں تو جب بن جائے گا تب مل جائیں گے. ان کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہتی ہے. کہتے ہیں کہ جو ابھی پنڈی میں تبدیلی آئی ہے ان کے ساتھ بھی آپ کا کوئی رابطہ ہے؟ اس ٹاپک پہ بالکل بات نہیں کریں گے. کیا وجہ ہے؟ ڈرتے ہیں؟ اللہ اور رسول اور اپنے وطن سے محبت یہ کل بھی تھی، آج بھی ہے اور مرد دم تک رہے گی. تو کیا اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف ایک پیج پہ آئیں گے؟ یہ ایک پیج پہ ہی ہوتے ہیں. سارے ہی ایک پیج سے ہو کر نکلتے ہیں. سب نے اس پیج کو پڑھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آتے ہیں. ایسے جب ان کے پاس اپنا وہ پیج نہیں رہتا تو اس کے پیج کے اینٹی بات کرتے ہیں. اس بات کو چھوڑیں. یعنی کہ آپ کو اسی سال کے اندر ان دونوں کی صلح ہوتی دکھائی نہیں دے رہی؟ کن دونوں کی؟ پنڈی اور زمان پارک کی. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پنڈی اور زمان پارک والوں کی صلح جو ہے وہ انصلوں کی بات نہیں کرتے. وہ بھی محب وطن ہیں، یہ بھی محب وطن ہیں. واللہ عالم بالصواب. کیا پاکستان کی فلم انڈسٹری کا ریوائیو ہوگا؟ پاکستان کی فلم انڈسٹری کا ریوائول ہو رہا ہے. ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. آنے والے وقت میں ہم انڈین فلم انڈسٹری کا مقابلہ کریں گے؟ بالکل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، شعر اور سوا شعر کے درمیان ہمیشہ زبانی کلامی توازن پیدا نہیں کرتے. کیا جو ابھی پی ایس ایل چل رہا ہے، کون جیتے گا فائنل اس کا؟ پی ایس ایل 8 کا فائنل؟ یہ کسی نام نہاد پیشین گو سے پوچھیے گا. میں بھی ہوں تو طالب علم، لیکن چول نہیں مارتا. واللہ علیہ بالصواب. نہیں، کوئی آپ کی کیا پریڈکشنز کیا کہتے ہیں؟ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کرکٹ کے بارے میں جتنی میں نے مخالفت کی ہے کہ اس کی پیش گوئی ہو ہی نہیں سکتی، تو اب جن کا اپنا پی سی ایل مارز وجود میں لانے والے ہیں نا، انہوں نے بھی ان کو اپنے شو سے نکال دیا ہے. وہ ان کی تو چڑیا بتا دیتی ہے. اچھا، وہ چڑیا اور کسی کی ہے. وہ چڑیا بھی 4 سال تھی جب میں فیلڈ سے باہر تھا. جب میں ان ہوا ہوں تو ان کی چڑیا پھر دوبارہ آؤٹ ہو گئی ہے. اڑ گئی ہے چڑیا؟ چڑیا ان کی آؤٹ ہو گئی ہے. جب چڑیا آئے گی تو میں آؤٹ ہو جاؤں گا. بات تو ایک سیدھی سی ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ نجم سیٹھی سے ہمارے بڑے محبت کے رشتے ہیں جناب. اچھا. اور ہمیشہ قدرت ان کو اور ان کی چڑیا کو قائم دائم رکھے. فیوچر میں جوانوں کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل 2025 میں مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آ رہا ہے، جس میں مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے اور ماضی سے مستقبل بہتری کی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. واللہ علیہ بالصواب. جی صادق ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی، جو آپ کی سیاسی آنے والی جو انہوں نے اپنی بتایا کہ پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا. آپ نے ان کے خیالات اور اظہار سنے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان عمر نواز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.